الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. حمد و ثنا کے بعد محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کی پہلی تاریخ کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین اشداء علی الکفار کی عملی تفسیر، باطل کے خلاف حق کی برہنہ شمشیر، مصداق قرآن، فاتح روم و ایران، مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول قافلہ شہداء کے سالار، نوجوانان جنت کے سردار، ہر مسلمان کے دل کا سکھ اور چین سیدنا حسین رضی اللہ عنہ عروس شہادت سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ گزشتہ ملاقات میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
ان نفوس قدسیہ سے محبت اور پیار کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دوستو، دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، دوست احباب کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ وہ اس بچے کو نہلا دھلا کر، صاف اجلا لباس پہنا کر، اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے کے لیے کسی بزرگ کی تلاش کرتے ہیں۔ جب حسنین کریمین کی اذان اور اقامت کا وقت آیا تو اللہ نے اس ہستی کا انتخاب کیا جس ہستی کا نام دنیا کی ہر مسجد میں اذان کہنے والا بھی لیتا ہے، اقامت کہنے والا بھی لیتا ہے، جو اللہ کی توحید کے ساتھ ان کی رسالت کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ ہستی بنفس نفیس حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کے لیے آئی، اور دنیا میں آتے ہی انہیں روحانی غذا یہ دی گئی کہ دنیا میں تم بے مقصد نہیں بلکہ کسی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اس مقصد کو ابھی سے ذہن نشین کر لو کہ زندگی بھر عبادت کرنی ہے تو عرش والے الہ کی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی کرنی ہے۔ پھر اسے جسمانی غذا دینے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ پھر عزیز و اقارب کسی بزرگ نیک ہستی کو تلاش کرتے ہیں اور جو انہیں گھٹی دے۔ جب انہیں گھٹی دینے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے اپنے منہ میں کھجور ڈالی، اسے چبایا اور اس کھجور کے ساتھ اپنے لعاب مبارک کو ملایا۔ پھر کھجور اور لعاب کا مکسچر جو ہے وہ حسنین کریمین کے منہ میں گھٹی کے طور پہ دیا گیا۔ حسنین تمہاری عظمتوں پہ قربان جائیں، اور تمہیں جب گھٹی دی گئی تمہارے جسموں میں منہ کے ذریعے وہ لعاب مبارک داخل ہوا۔ جو لعاب مبارک اگر کسی کھانے میں پڑ جاتا اللہ اسے برکت عطا فرما دیتے۔ جب کھارے پانی کے کنویں میں ڈلا اللہ نے ہمیشہ کے لیے میٹھا کر دیا۔ جو علی مرتضیٰ کی بیمار آنکھوں میں لگا اللہ نے انہیں شفا عطا کی، اور جب صدیق اکبر کے زہر والی ایڑی پہ لگا تو اللہ نے زہر کو ختم کر دیا۔ بچے پھول ہوتے ہیں، جیسے پھولوں کو دیکھ کے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، خوشی سے باغ ہو جاتا ہے، اسی طرح بچوں کو دیکھ کے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، خوشی سے باغ ہو جاتا ہے۔ حسنین کریمین وہ پھول ہیں جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا ہم ریحانتا من الدنیا، دنیا میں یہ میرے پاکیزہ پھول ہیں۔ بچے
گھروں میں چہکتے بھی ہیں اور مہکتے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چہک کو بھی دیکھا کرتے اور ان کی مہک سے بھی لذت آشنا ہوا کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کانا یشمہما و یزمہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگا کرتے جس طرح خوشبو کو سونگا کرتا ہے، وَيَزُمُّهُمَا، اور ان کو اپنے منہ، اپنے رخساروں، اپنے سینے کے ساتھ لگاتے جس طرح لوگ خوشی اور مسرت سے پھولوں کو چومتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ لگاتے۔ نبی کریم کی ان کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حسنین کریمین نے صاف اجلا لباس پہنا، بچے تو ویسے ہی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جب صاف اجلا لباس پہن کے وہ چہک اور مہک رہے ہوں تو ان کی خوشبو ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسنین کریمین خطبہ سننے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، گرمی کی حدت اور صحن کی تپش کی شدت کی وجہ سے ان کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ گرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برداشت نہ ہوا، آپ نے خطبہ موقوف کیا، ان دونوں کو اٹھایا، فَوَضَعَهُمَا، اپنے سامنے ان دونوں کو بٹھایا، پھر فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ میں نے اپنے ان دو نواسوں کو دیکھا، یہ جب گرنے لگے تو میں اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکا، میں نے اپنی بات کو موقوف کیا، انہیں اٹھایا، اپنے سامنے بٹھایا۔ بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی، نانا نانی، دادا دادی، بھائی بہن سب محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اب بچوں کے گال تھبکتے ہیں، بچوں کی پیشانیوں پہ بوسہ دیتے ہیں، بچوں کا منہ چومتے ہیں، اب بچوں کو اپنی گود میں بٹھا کے لوریاں دیتے ہیں اور بچوں کو سوتے وقت اپنے پہلوؤں میں سلا لیتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، مجھے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کام پڑ گیا، میں آپ کے دروازے پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ میں نے کہا اسامہ۔ فرمایا دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ میں اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ لیٹے ہوئے ہیں، چادر آپ نے اوپر تنی ہوئی ہے، مجھے محسوس ہوا آپ کے دونوں پہلوؤں میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ میں نے اپنا مدعا آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ جب میں واپس جانے لگا نا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں یہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ حضور مجھے آپ کے دونوں پہلوؤں پہ کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا فَكَشَفَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلوؤں سے چادر کو ہٹایا، کیا دیکھتا ہوں فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرِكَيْهِ، حسن اور حسین اپنے نانا کے پہلوؤں پہ، اذانوں پہ لیٹ کے آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ پھر آپ نے اوپر چادر ڈال لی اور عرض کیا اللہم انی احبہما فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ مجھے ان دونوں سے پیار ہے،
اور تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ صرف انہیں اپنا محبوب نہیں بنانا بلکہ جو ان سے پیار کرے اور انہیں بھی اپنے محبوب بندوں اور بندیوں میں شامل فرمانا۔ اللہ ہمیں بھی حسنین کریمین سے محبت اور پیار کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب اہل بیت کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان کیا، بڑا عالی شان، بہت عزت اور احترام والا اعلان کیا تھا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کی گھر والیوں، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ یہ مقصد نہیں کہ نعوذ باللہ پہلے وہ پاک نہیں تھیں، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جیسے تمہیں پہلے پاک رکھا ہے، باقی زندگی میں بھی اللہ تمہیں اسی طرح پاک اور صاف اور رکھے گا۔ تم کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہو اور اس پیغمبر کی بیویاں ہوں جس جیسا نہ کائنات میں آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ ناپاکی اور ناپسندیدہ چیز کبھی اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکی، اور تم اس کی بیویاں ہو اور تمہیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس نے تمہیں بھی ایسا ہی بنا دیا۔ اہل بیت یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اہل کا معنی ہوتا ہے والا یا والی یا والیاں، اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر۔ گھر والا، گھر والی یا گھر والیاں۔ اگر ہم میں سے بھی کسی سے کوئی اس کی بیوی کے بارے میں پوچھتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ میری گھر والی ہے۔ اس سے ہمارے بارے میں کوئی پوچھتا ہے تو وہ بھی کیا کہتی ہیں؟ یہ میرا گھر والا ہے۔ بیٹی، داماد، نواسے گھر کے افراد تو ہیں، اور لیکن ان کے لیے گھر والی یا گھر والے کے لفظ استعمال نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں بھی جب اہل بیت کا تذکرہ ہوا، سورہ احزاب آیت نمبر 28 آغاز ہوتا ہے، 28ویں، 29ویں، 30ویں، 31ویں، 32ویں اور 33ویں، ان تمام آیات میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 28 کا آغاز اس طرح ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو فرما دیں۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دیں۔ پھر اللہ نے زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے، آیت نمبر 28 میں بھی، آیت نمبر 29 میں بھی۔ آیت نمبر 30 کا جب آغاز ہوا تو پھر یوں کہا گیا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ پھر آیت نمبر
30 31 میں 32 میں یہی ذکر ہوا. پھر جب آیت نمبر 23 آئی پھر اللہ نے فرمایا یا نساء نبی، اے میری نبی کی بیویوں. بار بار اہل بیت کے لیے اللہ کل ازواج کا اپنی بیویوں سے کہہ دو یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں. اور آخر میں جا کے اللہ نے ان کو زندگی گزارنے کے طور طریقے بتانے کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کی گھر والیوں، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں گندگی اور ناپاکی سے دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا. آیت نمبر 33 کے آخر میں اللہ نے قوم کا لفظ استعمال کیا جو عمومی طور پہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو بنیاد بنا کے نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے نکال دیا اور یہ بات پھیلا دی کہ اہل بیت 5 ہیں، 5 تن پاک. اصل مدعا، اصل مقصد جو تھا اس پہ پردہ ڈال دیا، اس کو چھپا دیا گیا. قرآن کریم نے جہاں بھی نبی کی بیویوں کا ذکر کیا وہاں قوم کے یا مذکر کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اور قوم لوط نے جب ہم جنس پرستی کو اختیار کیا اللہ نے تباہی اور بربادی کے لیے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا. انہیں کہا قوم لوط کو تباہ و برباد کرنے کے لیے راستے میں میرے ابراہیم سے بھی ملتے جانا اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری بھی سناتے جانا. جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی. ان کی اہلیہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ خوشخبری سنی قرآن کہتا ہے یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب. ہائے ہائے میں بچہ جنوں گی، میں تو بوڑھی ہوں اور میرا شوہر بھی بہت بوڑھا ہے، یقیناً یہ بڑی عجیب بات ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں اتعجبین من امر اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کیا آپ اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو؟ اے نبی کی گھر والیوں تم پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو. یہاں بھی قوم کا لفظ استعمال ہوا. اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال بکریاں چرا کے مصر کی طرف واپس جا رہے تھے اور ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھی. رات کی تاریکی، سردی انتہا کی، راستہ نظر نہیں آ رہا. قرآن کہتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ آنس من جانب طور نارا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذبۃ من النار لعلکم تصلون. جب موسیٰ علیہ السلام نے
وہ مدت جو طے ہوئی تھی پوری کر لی اور اپنی گھر والی کو ساتھ لے کے چلے تو طور کی طرف انہوں نے آگ جلتی ہوئی محسوس کی۔ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو اپنی بیوی کو کہا تم ٹھہر جاؤ۔ امکثوا یہ مذکر کا صیغہ ہے جو اللہ نے اہل بیت کی تکریم کے طور پہ نبی کی بیوی کے لیے استعمال کیا۔ اپنی بیوی کو کہا تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے مجھے کوئی راہ بتانے والا راستہ بتا دے، یا کوئی مجھے آگ کا انگارہ ملے جس سے آگ جلا کے تم سردی دور کر سکو۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے انہیں اہل بیت کہتے ہوئے ان کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان کیا۔ اعلان بڑا خوش کن تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں نبی کریم اس وقت میرے گھر میں تھے، آپ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اللہ نے میری گھر والیوں کو اتنی عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ نبی کریم نے چادر منگوائی، چادر کو اپنے جسد اطہر پہ اوڑھا، فاطمہ علی حسن اور حسین کو بلایا، فاطمہ حسن اور حسین کو اپنے آگے بٹھایا، علی آپ کے پیچھے بیٹھ گئے، چادر کو سب پہ ڈالا اور دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی اللہ سے دعا کریں اور اللہ رد کر دے؟ اللہ نے دعا کو قبول کیا اور انہیں بھی اہل بیت میں شامل فرما دیا۔ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت اور نبی کے خاندان کے افراد بھی اہل بیت، اور نبی کی اہل بیت بیویوں کے اہل بیت ہونے کا اعلان اللہ کے قرآن نے کیا، آپ کے گھر کے افراد کے اہل بیت ہونے کا اعلان نبی نے اپنے فرمان سے کیا ہے۔ قرآن بھی لا رہے، کوئی شک نہیں، اور نبی کا فرمان بھی لا ریب، نبی کی بیویاں بھی اہل بیت، اور جن کے لیے نبی کریم نے اللہ سے دعا کر کے انہیں اہل بیت میں شامل ہونے کی التجا کی، اور وہ بھی اہل بیت۔ بدقسمتی ہے، امت افراط و تفرید کا شکار ہو گئی۔ کچھ بدبخت ایسے ہیں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں پہ تبرہ کرتے ہیں، اور کچھ بدبخت ایسے ہیں جو نبی کی اہل بیت پہ نفرت کی نگاہیں ڈالتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو صحابہ خلفائے راشدین کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سیدنا علی مرتضیٰ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو قرآن کی تعلیم ہے اور جو نبی کے فرمان کی تعلیم ہے، اہل حدیث، اہل سنت، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، وہ صحابہ سے محبت کرنا بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنا بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ایمانداری کی بات یہ ہے صحابہ اہل بیت ایک تھے اور ایک بن کے رہے، اور جنت میں بھی ایک بن کے اکٹھے ہوں گے، اور اہل سنت بھی ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں صدیق عکس حسن کمال محمد است۔ صدیق کون ہے؟ کوئی معمولی ہستی نہیں، صدیق عکس حسن کمال محمد است۔ فاروق ذل جاہو جلال محمد است۔ عثمان ضیائے
شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کے جانساروں سے بھی محبت اور پیار کرنے والا بنا، آپ کے اہل بیت، آپ کی بیویوں، آپ کے خاندان کے افراد سے بھی محبت اور پیار کرنے والا بنا۔ اللہ دنیا میں ہمارے دل و دماغ کو اور ان کی محبت سے معطر رکھنا، اللہ جنت میں اور ان کی معیت میں جگہ عطا فرمانا۔ وہ ایک تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ چیف جسٹس، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ چیف جسٹس، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ چیف جسٹس۔ اور کتنے اختیار ہوتے ہیں، آپ تو آج کل ماشاءاللہ ملاحظہ کر رہے ہیں نا، اگر ناراضگی ہوتی تو ایک لمحہ بھی برداشت اور نہ کرتے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا کیونکہ وہ انہیں حق پہ سمجھتے تھے اور وہ ان کو حق پہ سمجھتے تھے، اکٹھے تھے، ایک تھے، اور اللہ اسلام کو عزت اور عظمت عطا کرتا جا رہا تھا۔ نبی کریم کی حیات مبارکہ میں فتوحات کا دور شروع ہوا، عہد صدیقی میں بڑھتا چلا گیا، عہد فاروقی میں بام عروج تک پہنچا، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی حکمرانی کا پرچم لہرانے لگا۔ سیدنا عثمان غنی کے دور میں بھی ملکوں کے ملک فتح ہوتے جا رہے ہیں، اور یہودیوں کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت، سب سے خطرناک قوم دنیا کی یہودی، مٹھی بھر ہے، پوری دنیا کو انگلیوں پہ نچایا ہوا ہے انہوں نے۔ آج یہودی سوچنے لگے کہیں ہمیں تو جائے پناہ نہیں ملتی، پہلے مدینہ ہمارے پاس تھا وہاں سے نکال دیے گئے، خیبر ہمارے پاس تھا وہاں سے نکال دیے گئے، دیگر جو مقام تھا وہاں سے بھی نکال دیے گئے، ہمارے سر چھپانے کی تو جگہ باقی نہیں، بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں داخل ہو جائیں اور ان میں تفریق پیدا کریں۔ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور اس کے ساتھیوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، مسلمانوں میں داخل ہوئے، اور پھر عجیب و غریب نعرے جن کا کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اہل اسلام میں سے نعرے لگانے لگے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، علی اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں وصیت کی ہے، اور بلا فصل، حالانکہ دنیا جانتی ہے۔ اب سورج چڑھا ہوا ہے، کوئی کہے میں نہیں مانتا، تو تیرے نہ ماننے سے سورج پہ کیا فرق آئے گا؟ تیرے نہ ماننے سے ابو بکر کی خلافت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، سیدنا عمر فاروق کی جو خلافت دنیا میں قائم رہی وہ ختم ہو جائے گی، عثمان غنی کی جو خلافت ہے کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ مسلمانوں کے خلاف انتشار اور افتخار کی مہم شروع کی، اور نتیجے کے طور پہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کسی لمحے انہوں نے چین نہیں لینے دیا، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو انہی میں سے ایک بدبخت نے جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اور ان پہ حملہ کیا اور انہیں شہید کر ڈالا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے
ان کی جگہ خلافت سنبھالی۔ 6 ماہ بعد نبی کریم کے اس فرمان کو سچا کرتے ہوئے نبی کریم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، صحابہ کا مجمع ہے، حسن آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے خطبے کے دوران بتایا تھا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ 6 مہینے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں بلایا، منبر پہ بٹھایا اور لوگوں کے سامنے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور فرمایا، جس کو اللہ نے جنت کی سرداریاں عطا کیوں اور انہیں ان سرداریوں کی طلب نہیں ہے۔ اپنے بھائی حسن سے کہا، حسین سے کہا، حسین کھڑے ہو جاؤ، میں نے بیعت کی، تم بھی ان کی بیعت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی۔ کمانڈر ان چیف سعد کو کہا، کھڑے ہو جاؤ، اب میرا یہ امام ہے، پیشوا ہے، میں نے ان کی بیعت کی، تم بھی ان کی بیعت کرو۔ خلافت ایک ہو گئی، جڑ گئے سارے مسلمان، اختلاف انتشار اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ لیکن پھر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی صحابہ کے مشورے پہ اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ یہ اسلام کے شورائی جو نظام ہے اس کی روح کے خلاف تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اجتہادی غلطی ہے، انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے صحابہ نے ان کی بیعت کر لی، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر چند صحابہ نے اسے مناسب نہ سمجھا اور اس بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے، یزید خلیفہ بنا، دوبارہ بیعت کرنے کا پیغام آیا۔ حضرت حسین کو مدینے کے گورنر نے بلایا، کہا بیعت کر لو۔ انہوں نے فرصت مانگی، مہلت مانگی اور مدینہ کو خیر بات کہہ کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور کچھ دوسرے لوگ بھی ان کے ہم نوا تھے، ان کے ساتھ مشاورت کی اور کہتے ہیں مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کریں گے۔ اور پھر 8 ذی الحج جب لوگ احرام باندھ کے منا اور عرفات کی طرف جا رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں گئے، اطلاع ملی کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر ڈالا ہے۔ اب واپس پلٹنے کا ارادہ کیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی آڑے آئے، یا جائیں گے بھائی کا بدلہ لیں گے یا اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ آگے بڑھے، کربلا کے مقام پہ پہنچے۔ عمر بن سعد کوفے کی طرف سے ایک لشکر لے کے راستہ روکنے کے لیے آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب میری 3 باتوں میں سے جو بات تمہیں منظور ہو مان لو، یا تو مجھے واپس مدینے دو، جانے دو تاکہ نانا کے شہر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزار دوں، یا مجھے کفر کی سرحدوں کی طرف جانے دو تاکہ اللہ کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر لوں۔ کتنی منصفانہ عادلانہ بات۔ عمر بن سعد نے قبول کر لی۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا اس کی طرف پیغام بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد کے گرد اور کوفے کے سردار جمع تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ شرائط منظور ہو گئیں، یزید کے سامنے ہمارا مقدمہ گیا، جس طرح ہم نے محبت پیار بھرے خطوط لکھے ہیں اور جس طرح کے وعدے وعید کیے ہیں، ہماری تو وہ کھال کھنچوا لے گا۔ اپنی جان بچانے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو کہا ان میں سے کوئی بات بھی تسلیم نہیں کرنا، بلکہ حسین کو کہو ایک ہی راستہ ہے کہ میرے ہاتھ پہ تم یزید کے لیے بیعت کرو۔ یہ حضرت حسین کی غیرت نے گوارا نہ کیا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ کربلا میں لڑائی شروع ہوئی، اب بھائی کٹ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بھتیجے بھانجے کٹ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیز و اقارب
جب معصوم بچے کٹ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، آخر میں حسین کی طرف جب تلواریں لہراتے ہوئے آگے بڑھے، اب میرے حسین کہتے ہیں اے کوفہ والو، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں بلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں بلایا گیا ہوں، اے کوفہ والو میرے مراتب کو سمجھو، میں نواسائے محمد بنایا گیا ہوں، ہے بابا علی میں کون ہوں، ہے بابا علی میری ماں فاطمہ ہے، میں بھائی حسن کا اور میں بھائی حسن کا اور نانا خیر الورا ہے، اب وہ سر جو جھکتا ہے بارگاہ الہ میں، صبح شام بارگاہ رب العزت میں حاضری دیتا ہے، وہ سر جو جھکتا ہے بارگاہ الہ میں، وہ قلم ہوگا آج کربلا میں، بہشت بری میں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، اور میں اجڑا نہیں بسایا گیا ہوں، کیا تم سمجھتے ہو اب مجھے شہید کر کے ختم کر دو گے؟ اور شہید ہونے والے اجڑتے نہیں، برباد نہیں ہوتے، شاد اور آباد ہو جاتے ہیں۔ عرش والا رب اعلان کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں کٹ جائیں اور تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ایسی زندگی ملی جہاں تک تمہارے شعور کی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ لوگوں، نمازی فوت ہو جائے بے شک اسے مردہ کہنا، حاجی فوت ہو جائے بے شک مردہ کہہ لینا، اور سخی فوت ہو جائے اسے مردہ کہہ لینا، غازی فوت ہو جائے بے شک اسے مردہ کہہ لینا، عالم فوت ہو جائے بے شک اسے مردہ کہہ لینا، خطیب فوت ہو جائے اب بے شک اسے مردہ کہہ لینا، لیکن شہید کو مردہ نہ کہنا۔ شہید زندہ ہیں اور انہیں ایسی زندگی ملی جس کے بارے میں لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے حسین تو زندہ ہے، ہم کیوں روئیں، ہم کیوں ماتم کریں بھائی؟ شہادت آہ نہیں بلکہ واہ واہ کا مقام ہے، اس کی آرزو اللہ کے نبی، صحابہ، اللہ کے پیارے بھی کرتے رہے۔ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں دو کردار بڑے بھیانک ہیں، ایک عبید اللہ بن زیاد کوفے کا گورنر جس نے کوفیوں سے ساز باز کر کے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے میدان میں بے دردی سے شہید کروایا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کر کے کوفہ میں اس بدبخت کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں وہاں موجود تھا، عبید اللہ بن زیاد آیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، بڑے فاخرانہ انداز میں اس چھڑی کو نواسہ رسول کی ناک میں مارا اور ان کے بارے میں کچھ عجیب کلمہ کہنے لگا تو کہتے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے کہا بدبخت، اور جس چہرے میں تو نشان یا برائیاں تلاش کر رہا ہے، کانا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے نانا کے چہرے کے ساتھ کامل مشابہت رکھنے والا ہے۔
عمارہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مختار سفکی کے مقابلے میں عبید اللہ بن زیاد مارا گیا، اس کا سرم کل کر کے وہیں لایا گیا جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر رکھا گیا تھا، جہاں اس نے چھڑی رکھی۔ کہتے ہیں لوگ جمع ہیں، اچانک آواز بلند ہوئی، قد جات قد جات قد جات، وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ کہتے ہیں ہم نے جھانک کے دیکھا، فیضا حیاتن قد جات تخلل الرسول، ایک بہت بڑا سانپ آیا جو لوگوں کی سروں کے اوپر سے ہوتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، فداخلت فی منخر عبید اللہ بن زیاد، عبداللہ بن زیاد کے ناک کے نتنوں میں جا کے داخل ہوا، وہاں اس نے کاٹنا شروع کیا، اس کے رگ بدلنے لگے۔ اللہ، پھر یہی آوازیں تیسری بار بھی، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک محدث بیان کرتے ہیں، یہ وہ بدلہ تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کی توہین کا جو اللہ نے دنیا میں سے لیا، اور آخرت میں سانپ اور بچھو تو اس کے لیے تیار ہے۔ اور دوسرا بھیانک کردار کوفیوں کا ہے، جنہوں نے برادران یوسف کا کردار ادا کیا، محبت پیار کے دعوے کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور پھر بے دردی سے کنویں میں پھینک کے جشن مناتے رہے، اور واپس آئے اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے رہے، میں نے یوسف کو اس طرح مارا، میں نے اس طرح مارا، میں نے اس طرح مارا۔ پھر جب کنعان کی دیواریں نظر آئیں تو اچانک رونا پیٹنا ماتم کرنا شروع کیا، ہائے یوسف ہائے یوسف، وجاؤ اباہم عشاء یعقوب، سارا دن جشن مناتے رہے، اور پھر باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ کوفیوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو محبت پیار کے دعوے کر کے دھوکے کے ساتھ بلایا، اور پھر بے دردی سے کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا، اور اس کو کسی اور کے نام لگا دیا، جس طرح انہوں نے بھیڑیے کا نام بدنام کیا تھا نا، یہ بھی کسی اور کا نام لگانے لگے۔ وہ کہیں دور تھا، اس کے دور میں یہ ظلم ضرور ہوا ہے، عرش والا رب جانتا ہے، اگر اس کا حکم تھا تو بچ نہیں سکے گا، لیکن جو کردار بازی ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان میں ایک معصوم بچہ علی بن حسین بیماری کی وجہ سے جو بچ گیا تھا، جب انہیں کوفے میں لایا گیا، کوفے کے مردوں اور عورتوں کو روتے چیختے چلاتے ماتم کرتے ہوئے دیکھا تو کہتا ہے اتبکون من حبنا فمن ذا الذی قتلنا، اگر تم ہماری وجہ سے رو رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، بیان کر رہے ہو، تو ہمیں بتاؤ کہ ہمیں قتل کرنے والے کون ہیں۔ ہم میرے حسین کی بہن سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا جب کوفہ میں پہنچی، عورتوں کو بیان کرتے ہوئے بال بکھیرے ہوئے دیکھا تو کہتی ہیں یا اہل الکوفہ یقتلنا رجالکم وتقتل وتبکون نساؤکم فالحاکم بیننا وبینکم اللہ، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا، تمہاری عورتیں بیان کر رہی ہیں، قیامت والے دن اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ السیدہ زینب نے جب برادران یوسف کی طرح انہیں ٹسوا بہاتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے روتے پیٹتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تبکون وتلون واللہ فابکو کثیرا وازکو قلیلا، اے کوفے والو تم روتے ہو، ماتم کرتے ہو، بیان کرتے ہو، اللہ تمہیں ہنسنا نصیب نہ کرے اور تمہاری زندگی اسی طرح روتے ہوئے گزر جائے۔ بڑوں کی اچھائیوں کا اثر نسل در نسل ہوتا ہے، برائی کا اثر بھی نسل در نسل ہوتا ہے۔ سیدہ زینب کی بد دعا ہے
اور یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں ہمارے حسین زندہ، ہم کیوں روئیں، ہم کیوں ماتم کریں، ہم آ کی بجائے ہم تو ان کی شہادت پہ فخر کرتے ہیں، وہ شہادت کی خلعت فاخرہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ حسین زندہ ہیں اور جنت میں چین کرتے ہیں، حسد ہے ان کو جو شور و شین کرتے ہیں، اور ان کی خوشی سے جو خوش ہیں وہ ہر غم سے ہیں آزاد، اور جو ان سے جلتے ہیں دن رات بین کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا